صفدر نے انکسار سے کہا، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے بیگم صاحبہ، ورنہ ہم آوارہ گرد کس کام کے ہیں؟ ارجمند بانو نے سچے موتیوں کے ہار کو اپنی ہنائی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، قدیم عمارتوں کی خرید اور ایک خاص رنگ سے ان کی تزئین ہمارا اور ابراہیم کا دل پسند مشغلہ ہے۔ ہم ایسی مردہ عمارتوں کو زندہ کر کے اور وہاں وقت گزار کر خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عمارتیں ڈیکوریشن کے بعد اس قدر چارمنگ ہو گئی ہیں کہ ان میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ ایسی ہی 2 حویلیاں ہمارے جاننے والوں نے ہم سے قیمتاً خریدی ہیں۔ وہ بڑی روانی اور بے تکلفی سے بول رہی تھی۔ ابھی وہ اس بارے میں ہمیں غالباً کچھ اور بتاتی، لیکن کچھ آوازوں نے اسے اور ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کسی عورت کی آہو پکار تھی۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی اور بیگم جی کے نام کی دہائی دے رہی تھی۔ کچھ افراد اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سارا تماشا ان زینوں کے سامنے ہو رہا تھا جن سے اتر کر ہم اس تہخانے میں پہنچے تھے۔ چیخ و پکار سن کر ارجمند ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ دبیس قالین پر نزاکت لیکن تیزی سے پاؤں دھرتی ہوئی وہ زینوں کی طرف بڑھی، مگر ابھی نصف راستے میں ہی تھی کہ دھڑ دھڑ کی آوازیں آئیں اور کوئی بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ یہ ایک لڑکی تھی۔ اس کے جسم پر معمولی لباس تھا، بلکہ اگر سرد موسم کو مد نظر رکھا جاتا تو یہ لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک پھٹی پرانی اوڑھنی اس کے کندھوں پر تھی اور اس کے نیچے گھسے پٹے کاٹن کی شلوار قمیض۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی۔ اس کی خستہ حالی کے اندر سے جوبن یوں پھوٹ رہا تھا جیسے گھٹا ٹوپ بادل میں سورج کی کرنیں چمکتی ہیں۔ وہ پاؤں سے ننگی تھی۔ زینے طے کرتے ہی وہ ارجمند کے قدموں میں جا پڑی اور فریادی لہجے میں بولی، میں مر جاؤں گی بیگم جی، مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، آپ کا خدا رسول کا واسطہ۔ اس اچانک افتاد پر جہاں ارجمند برہم نظر آ رہی تھی، وہاں اس کی آنکھوں میں ہمدردی بھی کروٹ لینے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ لڑکی بھی ان بدقسمت ملازماؤں میں سے ایک ہے جو اپنی مجبوری کے تحت بڑے گھرانوں اور عالی شان حویلیوں میں خدمت انجام دینے پر مجبور ہوتی ہیں اور گاہے پگاہے اپنے جوبن کی پاداش میں نوچی کھسوٹی جاتی ہیں، کہیں صاحب خانہ کے ہاتھوں اور کبھی ان کے منہ چڑھے سینئر ملازمین کے ہاتھوں۔ لیکن پھر فوراً ہی مجھے اپنا یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ لڑکی ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں وائے کر رہی تھی اور دہائی دے رہی تھی کہ بیگم جی اس کا خاوند اسے واپس لوٹا دیں۔ وہ پکار رہی تھی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی بیگم جی، میرے سر کا سائیں مجھے دے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ اس نے اپنی اوڑھنی ارجمند کے پاؤں میں ڈال دی اور پچھاڑے کھانے لگی۔ میں نے دیکھا ارجمند کے چہرے پر غم کی گہری بدلیاں تیرنے لگی ہیں۔ اس نے جھک کر لڑکی کے ننگے سر پر ہاتھ پھیرا اور دلاسا دینے لگی۔ لڑکی نے حوصلہ پا کر ارجمند کی پنڈلیاں اپنے بازوؤں میں جکڑ لیں اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایک ادھیڑ عمر مفلوک الحال شخص لڑکی کے پیچھے ہی پیچھے اندر داخل ہوا۔ وہ شکل صورت سے لڑکی کا کوئی قریبی عزیز لگتا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ بس کر اقبال، بس کر، چھوڑ دے بیگم جی کو، چھوڑ دے۔ اس نے زور لگا کر لڑکی کے بازو کھول دیے اور اسے قریباً گھسیٹ کر پیچھے لے گیا۔ 2 ملازم صورت افراد نے بھی لڑکی کو تھام لیا اور کھینچتے ہوئے دور لے گئے۔ وہ مسلسل بیگم جی کے نام کی دہائی دے رہی تھی اور پکڑنے والوں کی گرفت سے نکل جا رہی تھی۔ 25-30 سیکنڈ میں یہ تماشا ختم ہو گیا اور ارجمند سمیت سب لوگ باہر چلے گئے۔ تہخانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اب باہر کی آوازیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ میں نے صفدر اور زری گل کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرح محبوب تھے۔ میں نے صفدر سے پوچھا، کہیں یہ وہی جلال والا معاملہ تو نہیں؟ ممکن ہے کہ اس کی بیوی ہو۔ جلال اس مجرمانہ حملے کا مرکزی کردار تھا جو 4 روز پہلے جھنگ والی حویلی میں ارجمند پر کیا گیا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، لباس اور حلیے سے تو یہ لوگ جلال کے بھائی بندی لگتے ہیں۔ ہم تو نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ سمجھنے کے لیے بندے کے پاس ایک آدھا دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ہم دونوں یہ خیال ظاہر فرما رہے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ عورت جو بھی چیخو پکار کر رہی تھی اسی شخص کی عزیزہ ہو جس نے 4 روز پہلے جھنگ کی حویلی میں ارجمند پر حملہ کیا تھا۔ ظاہر ہے اب وہ شخص زیر عتاب ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ عورت اس کے لیے رحم کی اپیل کرنے یہاں پہنچی ہو۔ آپ تو بہت دور کا کوڑی لا رہے صفدر صاحب، ہمارا دماغ اتنا تیز نہیں لیکن ایسا کمزین بھی نہیں۔ ہم نے جو اندازہ لگایا نا وہ آپ کے اندازے کے موافق نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے اس عورت کا خاوند مر چکا ہے اور جو کچھ وہ عورت کہہ رہا تھا وہ رحم کی اپیل نہیں تھا، وہ بس رونا پیٹنا تھا۔ زری گل کی بات میں وزن تھا۔ ہم نے لڑکی کی جتنی چیخو پکار سنی وہ مبہم الفاظ پر مشتمل تھی۔ اس چیخو پکار کی روشنی میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا۔ بہرطور اتنی بڑی 4 دیواری کے اندر یہ ہلہ گلہ ایسا غیر معمولی بھی نہیں تھا۔ ایسی چیختی چلاتی کہانیاں اس طرح کی وسیع چھتوں کے نیچے ہر روز پنپتی ہیں۔ بڑے بڑے فارم ہاؤسز،
حویلیاں، کوٹھیاں اور بنگلے شاید بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے، باہر سے وہ گوشہ بہشت کے مانند پرسکون اور پرامن دکھائی دیں۔ 4 روز ہم نے اس پرسکون تہہ خانے میں بڑی آسائش سے گزارے۔ ہر سہولت ہمیں وہاں میسر تھی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہم قربانی کے بکرے ہیں اور کسی بھی وقت چھری کی دھار ہماری شیرک کو بوسہ دینے والی ہے۔ نہ جانے کیوں ارجمند بانو کی یہ عنایت و مہربانی ہمیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ درست تھا کہ صفدر نے ارجمند کو ایک مشکل صورتحال سے نکالا تھا اور پھر رات بھر اس کے جسمانی و مالی اثاثہ جات پر بھرپور اختیار رکھنے کے باوجود ایک شریف النفس انسان ہونے کا ثبوت دیا تھا، مگر اس احسان کا بدلہ اس جیسے کنگلے کو 8-10 ہزار روپے کا انعام بخش کر یا زیادہ سے زیادہ 1500 کی نوکری دے کر چکایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو اسے باقاعدہ VIP بنا لیا گیا تھا اور اس سمیت ہم سب کی نازبرداریاں ہو رہی تھیں۔ ایک ملازم ہر وقت ہمارے ڈسپوزل پر تھا، رہائشی سہولتیں، 3 وقت مرغن کھانا، مکمل آرام، ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ سب میسر تھا ہمیں۔ ہم جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں تھے۔ اگر کوئی پریشانی تھی تو یہی تھی کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور ہماری ملاقات شنکر، عیسیٰ یا قادر زمان یا ان تینوں سے ہو جائے گی۔ کچھ بھی تھا، اس اندیشے کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ارجمند بانو اس کوٹھی میں یا اس کوٹھی میں موجود کوئی ملازم ہمیں پہچان چکا ہو اور مستقبل قریب میں یہ بیسمنٹ ہمارے لیے چوہے دان ثابت ہونے والا ہو۔ ان 4 دنوں میں صرف ایک دفعہ ارجمند سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی پختہ عمر سیکرٹری کے ساتھ بڑے شاہانہ انداز میں اندر آئی تھی، جیسے بکنگھم پیلس میں مادر ملکہ اپنا طویل گاؤن فرش پر گھسیٹتی معذور طلبہ کے وفد کو شرف ملاقات بخشنے آئی ہو۔ بڑے دھیمے دھیمے نرم لہجے میں ہمارا حال احوال پوچھ کر وہ فوراً واپس چلی گئی۔ ہمارا خیال تھا کہ اسے 4 روز پہلے کا واقعہ یاد ہوگا اور وہ اس لڑکی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے گی جو اس روز روتی پیٹتی ہوئی تہہ خانے میں چلی آئی تھی، لیکن اس بارے میں ارجمند نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم میں سے بھی کسی نے پوچھنا مناسب خیال نہیں کیا۔ ارجمند کو دیکھ کر تمام منفی خیالات میرے ذہن میں دم توڑ جاتے تھے۔ کچھ عجیب سی معصومیت اور سادگی چھلکتی تھی اس میں۔ یا تو وہ زبردست اداکارہ تھی یا پھر واقعی اس کے اندر ایک نیک روح بستی تھی جو وہ اپنی حیثیت اور مرتبے کے چمکدار خول میں چھپنے کے بجائے بے تکلف انداز میں جی رہی تھی اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کو انسان سمجھتی تھی۔ چوتھے روز شام کو ارجمند نے ہماری ملاقات اپنے شوہر نامدار مسٹر افراہیم سے کروائی۔ دروازہ کھلا اور خوش پوش میاں بیوی اندر داخل ہوئے۔ ارجمند نے سیاہ رنگ کا ایک دیدہ زیب چوغا زیب تن کر رکھا تھا۔ ہاتھی دانت کے جو زیور وہ پہنے ہوئے تھی میں نے صرف لاہور کے عجائب گھر میں دیکھے تھے۔ افراہیم درمیانی عمر اور درمیانے قد کا خوش رو شخص تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں تھا۔ آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک تھی۔ ارجمند کے مقابلے میں اس کی عمر کافی زیادہ تھی۔ وہ بڑی متانت سے قدم اٹھاتا ہمارے سامنے پہنچا اور فردن فردن تینوں سے ہاتھ ملایا۔ صفدر کو اس نے باقاعدہ کندھا تھپک کر شاباش دی اور بولا، ہم جیدار لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور جیدار شخص نیک بھی ہو تو بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ ارجمند کی طرف گھوما اور کہنے لگا، آپ نے انہیں گھمایا پھرایا بھی ہے یا یہیں بند کر رکھا ہے؟ وہ بولی، ابھی تک تو یہی ہیں۔ افراہیم بولا، یہ تو نامناسب ہے، انہیں ذرا ہوا خوری کروائیں اور کچھ نہیں تو جھنگ والی حویلی دکھا لائیں۔ کل بعد دوپہر آپ کو تو آنا ہی ہے، انہیں بھی ساتھ لے آئیں، ذرا تفصیلی ملاقات رہے گی ان سے اور کوئی اچھا سا کام بھی سوچ لیں گے ان کے لیے۔ ارجمند بولی، چند چھوٹے موٹے کیس ہیں ان لوگوں پر، ہمارا خیال ہے کہ کوئی اچھا سا وکیل ہو تو ضمانتیں ہو جائیں گی۔ وہ آپ کے دوست ایڈوکیٹ جعفر بخاری آج کل کہاں ہیں؟ لاہور میں ہی ہیں، لیکن ان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشاب میں کسی کو کہہ دیں گے۔ میرا مطلب ہے کوئی سنگین مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ سنگین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک بس ڈرائیور کے قتل میں ملوث کیا گیا ہے ان لوگوں کو۔ اوہ اچھا، چلو کوئی بات نہیں، کرا لیں گے ضمانت۔ میں نے 1-2 روز میں لاہور جانا ہے، جعفر بخاری سے بات کر لوں گا۔ پھر وہ صفدر سے مخاطب ہو کر بولا، کل حویلی آؤ گے تو اس بارے میں آرام سے بات کریں گے۔ اس نے ایک بار پھر صفدر کا شانہ تھپکا اور سگار کے کش لیتا ہوا زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ ارجمند اس کے ساتھ تھی۔ بہت بے جوڑ نظر آ رہے تھے وہ دونوں۔ اگلے روز ہم حویلی جانے کے لیے بیسمنٹ سے نکلے۔ پورچ میں پہنچے
तो ارجمند شاندار جیگوار میں روانہ ہو رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی کھڑکیوں اور بیک اسکرین پر اندر کی طرف مہین ریشمی پردے تھے۔ ایک گارڈ اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارجمند نے پچھلی نشست سنبھال لی۔ ہمیں ایک 70 ماڈل کی ٹویوٹا میں جانا تھا۔ یہ گاڑی بھی وسیع پورچ میں ایک جانب تیار حالت میں کھڑی تھی۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میری نگاہ لان کی دوسری جانب سرونٹ کوارٹرز پر پڑی۔ وہاں ایک کوارٹر کے سامنے وہی لڑکی نظر آئی جو چند دن پہلے بیسمنٹ میں آ کر وائیویلا کرنے لگی تھی۔ آج اس کے ساتھ ایک مفلوق الحال بوڑھے کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر عورت اور 7-8 برس کی بچی بھی نظر آتی تھی۔ یہ سب لوگ ایک کوارٹر کے باہر دھوپ میں بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کے کپڑوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا تعلق کسی خانہ بدوش قبیلے سے ہو۔ اوڈو، چنگڑ، گگڑے، سانسی اس علاقے میں عام پائے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض سڑکوں اور زیر تعمیر عمارتوں میں مزدوری بھی کرتے تھے۔ میں نے دیکھا چند روز پہلے چیخو پکار کرنے والی لڑکی آج بالکل گمسم زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے شاید متلی ہو رہی تھی یا قے کی تھی اس نے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ادھیڑ عمر عورت مسلسل اس کے کندھے دبا رہی تھی۔ بوڑھا منہ میں حقے کی نے لیے پارسی خاموش کھڑا تھا۔ بس اتنی ہی جھلک نظر آئی تھی کہ ہم درختوں کی اوٹ میں کھڑی گاڑی میں آ بیٹھے اور گاڑی ہمیں لے کر آگے بڑھ گئی۔ اس لڑکی اور اس کے اہل خانہ کے حوالے سے کئی سوال میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ یہ لوگ گھریلو ملازمین میں سے نہیں ہیں۔ پھر کیوں افراہیم اور ارجمند نے انہیں کوٹھی میں رکھا ہوا تھا؟ اور اس روز لڑکی نے ارجمند کے قدموں سے لپٹ کر بین کیوں کیے تھے؟ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے نائکا سریا کی یاد آ گئی۔ وہ زوئے مشت کے قتل عام میں راہی عدم ہوئی تھی، لیکن اس کی سنائی ہوئی کہانی ابھی میرے ذہن میں سانس لے رہی تھی۔ نائکا سریا بھی اسی طرح جوانی میں بیوہ ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کا محبوب خاوند اس سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا تھا۔ آغاز سفر میں ہی جیون ساتھی کو کھو کر سریا نے بھی اسی طرح نوحے کیے ہوں گے، اسی طرح روئی پیٹی ہوگی۔ اسے ایک سازش کے تحت بیوہ کیا گیا تھا۔ معلوم نہیں افراہیم کی کوٹھی میں موجود یہ لڑکی کیوں بیوہ ہوئی تھی۔ ممکن تھا یہ بھی کسی چودھری دارا کی گھناؤنی سازش ہو۔ میں دیر تک اپنے خیالات میں مگن رہا۔ گرم چادر کے نیچے ریوالور میری کمر سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے فولاد کی سختی میری زیریں پسلیوں میں چبھ کر ایک اطمینان بخش احساس کا موجب بن رہی تھی۔ سبز کھیتوں اور چاروں طرف بکھرے ہوئے دیہی مناظر کے درمیان ہماری گاڑی نیم ہموار سڑک پر سفر کرتی ہوئی قریباً 1.5 گھنٹے میں جھنگ پہنچ گئی۔ سپہر کے 2 بج چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے خود کو درختوں میں گھری ہوئی اس الگ تھلگ حویلی کے سامنے پایا جہاں 6-7 ماہ پہلے عطا محمد اور اس کے زخمی بچے سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے کاربین اینڈ کمپنی کو VCR اور بلو پرنٹ سمیت 9-11 ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب یہ حویلی صفدر کے لیے بھی اجنبی نہیں رہی تھی۔ صرف 7 روز پہلے وہ نہ صرف کامیابی سے یہاں گھسا تھا بلکہ اس نے طوفانی شب میں حویلی کی مالکن کو ایک نمک حرام کے ہاتھوں خوار ہونے سے بھی بچایا تھا۔ 6-7 ماہ پہلے کی حویلی اور اس حویلی میں نمایاں فرق نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک بے آباد اور تباہ حال عمارت تھی، لیکن یہ حویلی ایک خاص قسم کی نفاست اور سج دھج لیے ہوئے تھی، اور خوبی یہ تھی کہ حویلی کو بنانے سنوارنے میں اس کی قدامت کو مجروح نہیں کیا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ایک ویران کھنڈر پر بہار آئی ہے اور پھر سے عمارت بن گیا ہے۔ وہ ہنوز حویلی کی وسیع 4 دیواری میں تعمیر کا کام جاری تھا، اور اس کا ثبوت وہ بلڈنگ مٹیریل تھا جو خاردار تاروں کے حصار میں یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا۔ منزل پر پہنچ کر میرے اعصاب تن گئے تھے۔ یقیناً صفدر اور زری گل کی بھی یہی کیفیت رہی ہوگی۔ یہاں کسی بھی شناسا شخص سے ہمارا ٹکراؤ ہو سکتا تھا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آتی وہ ہمارے لیے کسی طور پسندیدہ نہیں تھی۔ ہمارے حریف شمالی پنجاب میں دیوانوں کی طرح ہمیں کھوجتے پھر رہے تھے، اور ہم اپنا بچاؤ کرنے کے بجائے خود چل کر ان کے کیمپ میں پہنچ گئے تھے۔ یوں تو ارجمند نے ہمیں تسلی دی تھی کہ حویلی میں اکا دکا مزدوروں کے سوا کوئی موجود نہیں، لیکن یہ تسلی اس بات کی گارنٹی نہیں تھی کہ قادر زمان یا شنکر وغیرہ سے ہماری مدبھیڑ نہیں ہو جائے گی۔ حویلی میں داخل ہو کر میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ صفدر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اندر داخل ہونے والے کو لگتا ہے جیسے وہ غلطی سے کسی کاسٹیوم فلم کے سیٹ پر چلا آیا ہے۔ ہو بہو 18ویں صدی کی حویلی لگتی تھی یہ۔ حویلی کے عقبی احاطے میں سے تمام جھاڑ جھنکار اور فالتو درخت صاف کر دیے گئے تھے۔ احاطے کے بیچوں بیچ کھدائی کر کے ایک تالاب کے آثار ڈھونڈے گئے تھے۔
اب اس تالاب کو اصل حالت میں لایا جا رہا تھا۔ تالاب کے قریب ہی واقع 2 شکستہ برجیوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ایک جانب کھدائی میں کام آنے والی ایک ہیوی مشین کھڑی تھی۔ ایسی ہائیڈرولک مشینوں سے زمین کے اندر گہرائی تک کھدائی کی جا سکتی ہے۔ چند روز پہلے افراہیم صاحب غالباً یہی مشین لینے کے لیے بھگکر گئے ہوئے تھے اور یہاں حویلی میں ان کی اہلیہ شرابی جلال کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ احاطے کے ایک دور افتادہ گوشے میں ریت ملی ہوئی سرخ مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا تھا۔ صفدر نے بتایا یہاں ایک کنواں ملا ہے اور یہ مٹی کنویں سے نکالی گئی ہے۔ وہ ہمیں کنویں کی طرف لے گیا۔ کنویں کا دھانا زیادہ کشادہ نہیں تھا، مشکل سے 8 فٹ کا قطر ہوگا۔ پنجابی میں ایسے کنویں کو کھوئی کہتے ہیں اور اس میں سے چرخی کے ذریعے پانی کھینچا جاتا ہے۔ ایسے کنویں یا کھوئیاں بہت گہری ہوتی ہیں اور اکثر پانی ان کی تہہ میں کسی تارے کی مانند چمکتا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے کسی وقت یہ کنواں بھی بہت گہرا رہا ہو، لیکن اس وقت اس کی گہرائی 20-25 فٹ سے زائد نہیں تھی۔ کنویں کے اوپر ایک چرخی بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ چرخی حال ہی میں لگائی گئی تھی اور اس کا مقصد پانی کھینچنا نہیں بلکہ مٹی نکالنا تھا۔ چرخی کے ساتھ نائلون کا ایک مضبوط رسہ بندھا تھا۔ اس رسے کا دوسرا سرا ایک ٹب نما بالٹی سے منسلک تھا۔ یہ رسہ اور بالٹی کنویں کے کنارے مٹی کے ڈھیر پر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا رسے کا ایک حصہ جزوی طور پر جلا ہوا ہے۔ اس پختہ کنویں کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کافی پرانا ہے۔ اندرونی چنائی نانک چندی اینٹوں کی تھی اور جو ملبہ اس میں سے نکالا جا رہا تھا وہ بھی خاصا قدیم نظر آتا تھا۔ ہمیں کنویں کے کنارے کھڑے دیکھ کر ارجمند بھی وہیں چلی آئی۔ بولی، ہماری بڑی خواہش تھی کہ یہ کنواں صاف ہو جاتا۔ ہم اس کو بالکل اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ یہ حویلی خریدنے کا فیصلہ ہم نے اس کنویں کو دیکھنے کے بعد ہی کیا تھا، مگر میرا خیال ہے کسی وجہ سے آپ نے کھدائی رکوا دی ہے۔ میں نے کہا، رکوائی نہیں ہے، رکوانی پڑی ہے۔ وہ چند قدم آگے چل کر کنویں کی منڈیر تک پہنچ گئی۔ اس کی تقلید میں ہم نے بھی اندر جھانک کر دیکھا۔ سخت جمی ہوئی مٹی کے اندر سے پولیتھین کی ایک موٹی شیٹ کا 3 فٹ لمبا ٹکڑا جھانک رہا تھا۔ اس پر زنگ کے داغ تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ٹکڑا ایک بڑی شیٹ کا کونا ہے جو مٹی میں دبی ہوئی ہے۔ کنویں کے عین وسط میں ایک اور شے دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ یہ ایک شارٹ گن کا ڈبل بیرل تھا۔ بیرل قریباً 8 انچ تک مٹی سے باہر تھا اور زنگ آلود نظر آ رہا تھا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی صفدر بول پڑا، یہ کیا چیز ہے بیگم صاحبہ؟ رائفلیں ہیں۔ ارجمند بانو نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ معلوم نہیں کب سے یہاں دبی پڑی ہیں، 3-4 ہم لوگوں نے نکالی بھی ہیں۔ لگتا ہے پارٹیشن سے پہلے یہ اسلحہ کسی فوجی یونٹ نے یہاں پھینکا تھا۔ بیگم صاحبہ کہتے ہیں نا جی کہ شکر خورے کو شکر ہی ملتی ہے۔ آپ کو پرانی چیزوں کا شوق ہے نا جی۔ آپ کی حویلی سے یہ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی بندوقیں نکل آئی ہیں، مگر یہ اینٹیک میں شامل نہیں ہیں۔ ایسی رائفلیں تو آج بھی ہماری پولیس استعمال کر رہی ہے، وہ بولی۔ میں نے کہا، گستاخی معاف بیگم صاحبہ، یوں تو ہمارے موئنجو دڑو والی بیل گاڑی بھی چل رہی ہے اور جو مٹی کے گھگو گھوڑے وہاں سے نکلے ہیں وہ آج بھی ہمارے دیہات میں بچوں کا کھلونا ہے۔ اس کی پیشانی پر ناگواری کی شکن ابھری، جیسے میری دخل اندازی سے پسند نہ آئی ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی طور ناگواری کا اظہار کرتی، صفدر نے کہا، لیکن بیگم صاحبہ کھدائی کیوں رکوا دی آپ نے؟ یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سیدھے سادے مزدور ہیں، کام چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں یہاں تو اسلحہ ہے جی، گولہ بارود بھی ہوگا، کوئی دھماکہ ہو گیا تو پھر؟ چند روز پہلے افراہیم جھنگ سے 4 مزدور اور لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ کوئی دھماکہ ہوا بھی تھا کیا؟ میں نے ادجلے رستے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں، معمولی دھماکہ ہوا تھا۔ ایک پرانی مائن بھی تھی مٹی کے اندر، ایک بھلے مانس نے کدال دے ماری اس پر، وہ بلاسٹ ہو گئی، ٹانگیں زخمی ہو گئی تھی اس کی۔ صفدر نے کہا، تو آپ پولیس کی مدد لینا، ان کے پاس ایک دستہ ہوتا ہے بم وغیرہ ناکارہ کرنے کا۔ وہ ہنس کر بولی، لیکن بم یہاں کہاں، بس خواہ مسئلہ بنا رکھا ہے بزدلوں نے۔ کل افراہیم کہہ رہے تھے کہ اب تو خود ہی لنگوٹ کس کے نیچے اترنا پڑے گا۔ صفدر خوشامدی انداز میں بولا، ہم جو ہیں بیگم صاحبہ، آپ ہمیں حکم کریں۔ نو راجو، ہم نے تمہیں مٹی کھودنے کے لیے نہیں رکھا۔ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہمیں لے کر تالاب کی طرف چلی آئی۔ جب وہ تالاب پر مزدوروں سے باتیں کر رہی تھی تو ہم گھوم پھر کر حویلی دیکھنے لگے۔ افراہیم صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، صرف ایک ملازمہ تھی گھر میں یا ایک بوڑھا چوکیدار۔ یہ چوکیدار غالباً جلال کی جگہ رکھا گیا تھا۔ صفدر نے ہمیں وہ کمرہ بھی دکھایا جہاں ولن صورت جلال سے اس کی مارا ماری ہوئی تھی۔
اس واقعے کو اب 7-8 روز گزر چکے تھے، لیکن ٹوٹ پھوٹ کے آثار ابھی تک وہاں موجود تھے۔ ایک آرٹسٹ ٹائپ خوش پوش کارپینٹر کمرے میں موجود تھا اور مغلیہ طرز کے ایک زخمی تخت پوش کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ یہیں ایک کونے میں ہم نے وہ چند رائفلیں بھی دیکھیں جو بقول ارجمند بانو کنویں سے نکلی تھیں۔ انہیں احتیاط سے ایک الماری کے نچلے خانے میں چنا گیا تھا۔ رائفلوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہیں۔ ان میں سے ایک تو 3 ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک شارٹ گن کا 24 دستہ دیمک نے تمام کر رکھا تھا۔ ہاں، ایک کاربین قدرے بہتر حالت میں تھی۔ میں نے دیکھا وہ 30 انچ کی M1 تھی۔ ایسی بندوقیں دوسرے جنگ عظیم میں استعمال ہوئی تھی اور اب بھی کئی ممالک کی آرمی میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ الماری میں ایک مڑے توڑے لوہے کے چند ناقابل شناخت ٹکڑے بھی موجود تھے۔ یقیناً یہ وہ مائن تھی جو چند روز پہلے بلاسٹ ہوئی تھی۔ میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر دیکھا۔ اس پر انگریزی کے ابھرے ہوئے حروف میں کچھ لکھا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر میں نے لوہے کا ٹکڑا واپس الماری میں رکھ دیا اور پیچھے ہٹایا۔ ارجمند کسی بھاری آواز والے مرد سے باتیں کرتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ یہ افراہیم صاحب تھے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہم تینوں نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر انہیں سلام کیا اور مؤدب کھڑے ہو گئے۔ افراہیم صاحب ابھی کہیں سے آئے تھے۔ ان کے چہرے پر راستے کی گرد تھی اور ایک ہاتھ میں ابھی تک گاڑی کی چابی جھول رہی تھی۔ ہاں بھائی، کیسی لگی تمہیں یہ جگہ؟ بہت خوب، شیش محل لگتا ہے جی، صفدر نے دانت نکال کر کہا۔ یہ تبصرہ افراہیم کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ ارجمند نے پوچھا، مزدور ملے؟ نہیں محترمہ۔ کیا مطلب؟ اب مزدوری شہر سے غائب ہو گئے؟ خیر یہ بات تو نہیں ہے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ 1-2 سمجھدار مستری ہاتھ لگ جائیں، وہ نیچے اتر کر احتیاط سے کھود لیں سب کچھ۔ عام پینڈو بندے ہوئے تو پھر ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں جناب؟ صفدر نے سینہ پھلا کر کہا۔ ہم کس مرض کی دوائیں؟ ہمیں حکم دیں، ہم ابھی نیچے اتر جاتے ہیں۔ کھدائی کا سامان تو ہوگا یہاں، بس ابھی کر لیتے ہیں سارا سلسلہ۔ وہ جو بھی بندوقیں شندوقیں ہیں یہاں پہ اکھاڑ کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ افراہیم صاحب نے تعریفی نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا، پھر ارجمند سے کہنے لگے، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا محترمہ، بالکل مناسب رہیں گے یہ لوگ۔ ارجمند متذبذب نظر آ رہی تھی۔ بولی، لیکن انہوں نے تو ابھی ہمارے ساتھ واپس جانا ہے، تو نہ لے جائیں آپ، یہی رہنے دیں، کل یا پرسوں تک میں انہیں خود چھوڑاؤں گا۔ ارجمند سوالیہ نظروں سے صفدر کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، ہمارا تو کام ہی خطروں سے کھیلنا ہے، موت سے کیا ڈرنا۔ وہ بڑے کہتے ہیں نا جی، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ شاباش، افراہیم نے صفدر کی پیٹھ تھپکی۔ ہمیں تم جیسے باہمت لوگوں کی ضرورت ہے۔ جناب، آپ شرمندہ کر رہے ہیں، یہ کون سا ایسے مارکے کا کام ہے؟ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہاری دلیری قابل تعریف ہے۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے جوہر دکھانے کے پورے مواقع ملیں گے۔ زریں گل بولا، خوچے، آپ کا مطلب ہے ایسے کام جو واقعی خطرناک ہوں گے؟ بالکل، بات یہ ہے کہ ہم میاں بیوی مہم جو فطرت کے مالک ہیں اور کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے جو آسان ہو۔ کیا بات کیا جی آپ نے، زندگی کا اصل مزہ ہی خطرات سے کھیلنے میں۔ قسم سے ہمارا تو دل چاہتا ہے ہم پکا آپ کے ساتھ ٹچن ہو جائے، یعنی نتھی ہو جائے۔ آپ ہم تینوں کو حکم کریں، ہم ابھی لنگوٹا کس کے اتر جاتا ہے کنویں میں۔ ارے نہیں بھائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کل صبح دیکھا جائے گا۔ ابھی کھانا وانا کھاؤ، آرام کرو۔ میں ملازم سے کہتا ہوں وہ ابھی تمہارے لیے اوپر کی منزل پر ایک کمرہ کھول دے گا۔